اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی ایسی کیا بات تھی جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی بیٹی بختاور سے چھپا لیا کرتی تھی۔ بختاور بھٹو نے ایسے کون سے شوق پا رکھے ہیں جن سے تمام ملک پاکستان کے لوگ ناواقف تھے۔ بختاور بھٹو کے شوہر اور سسرال پر جب قادیانی ہونے کے الزامات لگے تو اس موقع پر آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کو کیا صفائیاں دیتے تھے، اور بھٹو کا قتل کرنے والے نقیب اللہ مسعود کے لو سٹوری میں کوئی حقیقت تھی یا نہیں، یا یہ موزون پلندہ تھا، اور سیاست کے گیر سے دور ہو کر بختاور بھٹو آج کیا کرتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بے نظیر بھٹو کی بڑی بیٹی بختاور بھٹو کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، 1990 کا سال تھا اور جنوری کی 25 تاریخ تھی۔ اس روز اس وقت کے ٹائم پر پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے ہاں دوسری اولاد پاکستان کے حکمران گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی کیونکہ اپنے والدین کے لیے کسی بات سے کم نہ تھی، اس لیے اس کا نام بختاور بھٹو رکھا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بلاول بھٹو اپنی بہن بختاور سے عمر میں 1 سال اور 4 ماہ بڑے ہیں۔ یاد رہے کہ بختاور بھٹو کی پیدائش کے لیے پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ سے چھٹیاں لی تھیں۔ بختاور بھٹو کے بچپن کے شروع کے دن پرائم منسٹر ہاؤس میں گزرے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کیپٹل سٹی اسلام آباد انٹرنیشنل اسکول سے حاصل کی، اور گرمیوں میں بختاور بھٹو نے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب میرے بابا آصف علی زرداری جیل میں قید تھے تب ہماری تمام تر ذمہ داریاں میری والدہ اور نانی کے کندھوں پر آن پڑی تھیں۔ میرے والد پر جیل میں جو ہوتا رہا ہم سے چھپایا جاتا رہا، اور ان کو جیل کی کہانی میں ایک چھوٹا سا فریج دے رکھنے کی بھی اجازت نہ تھی کہ جس میں وہ انسولین کے ادویات بھی رکھ سکیں۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی سب سے بڑی بیٹی بختاور بھٹو پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے وقت صرف 9 سال کی تھی۔ مشرف نے جب نواز شریف حکومت کا تختہ الٹایا تو اس کے فوراً بعد بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے دبئی شفٹ ہو گئی۔ بختاور بھٹو نے سکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سے انگلش میں ماسٹر کر رکھا ہے۔ بختاور بھٹو کا سارا خاندان ہی سیاست میں نام کماتا رہا ہے، لیکن انہوں نے خود کو سیاست سے مکمل طور پر دور کر رکھا ہے۔ یہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی بختاور کو برگر بچی یا ممی ڈیڈی بچی سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بلاول بھٹو جیسے کراٹوں میں بلیک بیلٹ ہیں، اس طرح ان کی بہن بختاور بھی ایک زبردست باکسر ہیں، اور یہ کسی بھی اپنے مخالف کے دانت توڑنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا بھٹو کی شادی 23 جنوری 2001 کو محمود چودھری سے ہوئی۔ بختاور بھٹو کا نکاح ایک روحانی شخصیت الحاج غلام محمد سعود المعروف بابا سائیں نے پڑھایا تھا، اور یوں ان کی پھر رخصتی ہوئی۔ آصف علی زرداری کے داماد محمود چودھری کا تعلق پرانے لاہور سے ہے۔ یہ محمد یونس چودھری 70 کی دہائی میں پاکستان سے متحدہ عرب امارات چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے ٹرپشن اور ٹرانسپورٹ کا کام شروع کیا تھا۔ محمود چودھری اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ یہ UAE میں 28 جولائی 1988 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی، جبکہ یہ برطانیہ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ بختاور بھٹو کا شوہر محمد چودھری اس وقت کنسٹرکشن ٹیکنالوجی اور بینک کاری کے کاروبار سے منسلک ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بختاور بھٹو کی منگنی کے بارے میں طرح طرح کے دعوے سامنے آئے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بختاور کے سسرال کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے۔ محمود چودھری کے والد یونس گور قادیانی ہونے کی وجہ سے پاک فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ امریکہ چلا گیا، جہاں اس نے اپنے بزنس امپائر قائم کیے۔ یونس چودھری نے اپنی جیب سے کروڑوں روپے لگا کر امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر پوسٹ میں ایک قادیانی عبادت گاہ بھی بنائی تھی، جس کا نام بیت المقدس رکھا تھا۔ خیر، بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ غلط ہے۔ یہ سب من گھڑت اور جھوٹی خبر تھی، باقی حقیقت تو خدا کی ذات ہی جانتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تب آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا تھا۔ 10 اکتوبر 2010 کو آصف علی زرداری نہ بنے اور بختاور بھٹو کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو بختاور بھٹو نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دادا حاکم علی زرداری کی نسبت سے ملا کر محمود چودھری رکھا۔ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مرد سے اس کی تنخواہ، عورت سے اس کی عمر کبھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ آج سے چند ماہ قبل بختاور بھٹو نے اپنی 32ویں سالگرہ مناتے ہوئے مزاحیہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی تھی۔ انتہائی دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ اس وقت دیکھنے والے کو ملی جب بختاور نے اپنی عمر کم بتانے کے لیے کیک پر لگے 32 کے ہندسے کو بدل کر 23 کر دیا۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ آصف علی زرداری کے اوشے شہر میں نواب شاہ کا نام بدل کر بے نظیر آباد رکھا گیا، جہاں بختاور بھٹو کے نام سے لڑکیوں کا کیڈٹ کالج بنایا گیا، جس میں بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ بختاور بھٹو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔
ان کا شمار ٹویٹر ویڈیوز میں ہوتا ہے اور یہ مختلف موضوعات پر مبنی پوسٹ بھی شیئر کرتی رہتی ہیں۔ ان کے ٹویٹر پر 3.2 ملین سے زائد فالوور ہیں۔ یہ نوجوانوں کی مقبول ترین سوشل میڈیا ایپلیکیشن انسٹاگرام پر بھی موجود ہیں، جہاں ان کے 4,20,000 سے زائد فالوورز موجود ہیں، جس پر یہ اپنی فیملیز کی تصاویر بھی شیئر کرتی رہتی ہیں۔ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ بختیار بھٹو کے بیٹے میر حاکم محمود چودھری، جس کی عمر ابھی 1 سال بھی نہیں ہوئی تھی، اس کا بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا دیا گیا تھا، جس کے 20,000 فالوور ہیں۔ بختیار اس اکاؤنٹ پر اپنے بیٹے کی تصویر اپلوڈ کرتی رہتی ہیں۔ بختیار بھٹو اپنی شادی سے قبل راؤ انور کے ہاتھوں مارے جانے والے نقیب اللہ مسعود کے قتل کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا ڈسکس کی جاتی تھی۔ اینکر پرسن جمیل فرونی نے 2018 میں اپنے ایک کالم میں ایک سٹوری لکھی تھی، جس کے مطابق نقیب اللہ مسعود کے سندھ میں معروف سیاسی شخصیت کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کی وجہ سے پولیس کو نقیب اللہ مسعود کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جمیل فرونی نے دعویٰ کیا تھا کہ میڈل جیسا دکھائی دینے والا ناقابلہ، جبکہ لڑکی بھی اس پر فدا تھی۔ جمیل فرونی نے مزید لکھا تھا کہ ماڈلنگ میں دلچسپی رکھنے والے نقیب اللہ مسعود اور ان کی محترمہ نے بہت جلد شادی کرنے کا بھی پلان بنایا تھا، لیکن ایک موقع پر نقیب اللہ نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہ ایک ڈر بیوی بچوں کی طرف سے اور دوسرا ڈر تمہارے گھر والوں کی طرف سے، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ دونوں کے فون کالز بھی ٹریس ہوتے رہے اور پھر ایک روز ایس ایس پی ملے راؤ انور کے حکم پر نقیب اللہ مسعود کو سادہ کپڑوں میں ملوث اہلکاروں نے ہوٹل کے باہر سے اٹھایا اور اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی ولاگر سندھیا ڈیرچی، جس نے پیپل پارٹی کی قیادت کے بارے میں کئی قسم کے دعوے کیے تھے، ان میں ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی بڑی بیٹی اور راؤ انور کے ہاتھوں پولیس کے مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ مسعود کے بیچ پیار تھا اور دونوں آپس میں خفیہ ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس پر جمیل فرونی کا یہ کہنا تھا کہ اگر امریکی ولاگر گولی ہے تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ میرے کالم میں چھپنے والی سٹوری بالکل سچ ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔